پہنا کے کیا کیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، حضور کی محبت میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑے بڑے صحابی بڑے پیارے خوبصورت تھے، جب گھر سے نکلتے تھے نا لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر آ جاتے تھے کہ یار اتنا بھی مرد کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمان ہوئے، جب ان کے گھر والوں نے ان کو تکالیف دی اور سارے معاملات ہوئے، تو پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن کے پھر رہے ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہ وہ عالم ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو پسند فرما لیا، اور اس کے بعد جو مشکلیں پریشانی آئیں وہ ساری کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بس آقا، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے مجھے اب کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی نا، صحابہ کرام جنہوں نے مکہ میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، خیر افضل تو وہ بھی ہیں جو مدینے میں ایمان لے کر آئے، لیکن مکہ میں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ مصیبتوں پریشانیوں کو بھی دعوت دینا، مشکلوں کو بھی دعوت دینا، اور ابو جہل بھی اس چیز کو جانتا تھا، اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ دیکھ لیں کیسی بات ہے، تو جو سب کچھ جانتا ہو پھر بھی انجان بن جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جاہل۔ تو اس لیے حضور سے کیا کہتے ہیں، جاہلوں کا بھی باب ہے، مطلب ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بڑے اچھے اچھے اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہالت کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی اس کا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ کی شان جو ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات، آپ کے روحانی معاملات کی جو انکار کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، جہالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں نا، جو میرے بندے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو مجھے مناتے ہیں، جو میری رضا چاہتے ہیں، تو بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے وہ۔ بس اگر کوئی ان سے ایسے جہالت کے انداز میں، جو ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے آگے بحث کرتے ہیں تو وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بس ان سے درگزر کرتے ہیں اور پیچھے ہو کے گزر جاتے ہیں، اور وہ اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں، جو دین کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو وہ عبادات کر رہے ہیں۔ مختصر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس رکوع میں خاص کر کہ مومنین کی 12 جو ان کے اوصاف ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، مطلب دور ہو جاتا ہے نا۔ زمین پر آہستہ چلنا مطلب کہ عاجزی انکساری سے چلنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیز چلنا کیا کرتا ہے، ایمان والوں کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کنز الاعمال میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے ورزش کے لیے تیز چلنا، وہ اور چیز ہے، اور ایک نارملی جو لوگ تیز چلتے ہیں وہ اور چیز ہے، دونوں میں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، بھاگ کے نہ جاؤ، تیز چل کے نہ جاؤ، باوقار طریقے سے جاؤ، آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی چیز کا۔ بہرحال وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ پھر جہنم کا عذاب پھر جانے کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دیکھیں اتنی نیکیاں، اتنے معاملات، سب کچھ ان کے قرآن پاک پر عمل بھی کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کے عذاب کے خوف سے وہ آنسو بھی ان کے نکلتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ پھر اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، مطلب آپ پہ سے باہر نہیں ہو جاتے ہیں، ایک چیز لینے کی بجائے 10 چیزیں لے آئے جا کے، تو ایسا نہیں کرتے۔ یا جہاں پہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک بھی چیز نہیں لی، تو ایسا نہیں کرتے، یا بالکل ہی کنجوسی یا بالکل ہی شاہ خرچ، تو اعتدال کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آیا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچی کی شادی کے حوالے سے مجھے کچھ عطا فرمائے، تو آپ نے ان کو بھیج دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جب وہاں پر گئے تو باہر کھڑے ہوئے تھے، ابھی دروازہ نوک کرنے لگے تھے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیگم کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے اس دور میں، کیونکہ چراغ جلتا تھا نا اس سے روشنی ہوتی تھی، آج تو خیر الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، لائٹیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بجلی کے بل اب زیادہ آتے ہیں کیونکہ لائٹیں ہم جلدی بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کمرے میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے، جس لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ویسے تو یہ بھی اعتدال پسندی میں آتا ہے، کنجوسی میں نہیں آتا۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے فلاں جو چراغ ہے وہ آپ نے زیادہ خرچ کیا، اس کے اندر آئل، ظاہری بات ہے پیسوں کا آتا ہے، زیادہ خرچ کیا، تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔
تو اس نے سوچا کہ یار جو بندہ ایک چراغ میں تھوڑا زیادہ چلنے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ بحث کر رہا ہے، تو وہ مجھے میری بیٹی کے لیے پیسے کے کہاں سے دے گا وہ مجھے؟ لیکن پھر بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو انہوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ بس اس کا تو سین ہی ختم ہو گیا نا کہ پتہ نہیں مجھے ملتے بھی نہیں کہ پیسے ملتے. تو اس نے دروازہ نوک کیا، تو آپ نے پوچھا بھی کیا ہوا، خیریت؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، تو ایسے میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ، آپ اندر گئے اور ایک جو تھا نا اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، تو آپ وہ سکے جو تھے نا بھوری میں بھر کے وہ لے آئے اور بہت زیادہ تھے. تو وہ ایک دم بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ اندر تو ایک چراغ کے تھوڑے سے تیل کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور یہاں پر پوری بوری ہی پیسوں کی اٹھا کے لے آئے میرے لیے، اور پھر آگے سے کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی اور چاہیے تو بتا دینا مجھے. تو اس نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ آپ تو اپنے لیے تو یہ اور میرے لیے یہ اتنا کچھ آپ دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے نا اس کا سوال جواب نہیں ہوتا. جو میں اپنے لیے خرچ کروں گا وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کیوں کیا خرچ، تو نے یہ اس میں کیا کیا، اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا، تم اتنا بھی تو خرچ کر سکتے تھے نا. لیکن جو اللہ کی راہ میں جتنا مرضی خرچ کرو اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا، وہ میرا آخرت میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے.